معزز قارئین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، گلزار دبستاں حصہ دوم میں آج ہمارا سبق حکایت ششم سے ہے، چھٹی حکایت۔ ششم چھٹی، عدد ترتیبی ہے ششم، چھٹی حکایت۔ شخص از افلاطون پرسید، ایک شخص نے، ایک آدمی نے افلاطون سے پوچھا۔ افلاطون یونان کا ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے۔ یہ بقراط کا شاگرد اور ارسطو طالیس کا استاذ تھا۔ ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ سالہائے بسیار در جہاز بودی و سفر دریا کردی، کہ بہت سالہائے بسیار بہت سال، کئی سال، در جہاز میں، بودی تم رہے، کہ بہت سال تم جہاز میں رہے، و سفر دریا کردی، اور دریا کا سفر کیا۔ ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ بہت سے سال تم دریا میں رہے، جہاز میں رہے اور دریا کا سفر کیا، در دریا چے عجائب دیدی، دریا میں کیا عجیب چیزیں، عجیب کی جمع ہے، اور عجیب کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز کوئی بھی چیز جسے دیکھ کر تعجب ہو۔ تو دریا میں کیا تعجب والی چیزیں یا حیرت انگیز چیزیں تم نے دیکھیں؟ گفت، اس نے کہا، افلاطون نے، عجب ہمی بود کہ از دریا بکنارہ سلامت رسیدم۔ عجیب چیز یہی تھی، عجب ہمی بود، عجیب چیز یہی تھی کہ از دریا سے، بکنارہ کنارے پر، سلامت رسیدم سلامتی سے پہنچ گیا۔ عجیب چیز یہی تھی کہ دریا سے کنارے پر میں سلامت پہنچ گیا۔ یعنی تعجب کی بات یہی تھی کہ چاروں طرف پانی اور پانی کے بیچوں بیچ ہونے کے بعد میں کنارے پر سلامتی سے آ گیا، یہی بہت بڑی تعجب کی بات تھی۔ حکایت ہفتم، ساتویں حکایت۔ شاعر توانگرے را مدح کرد۔ ایک شاعر، توانگرے ایک مالدار۔ توانگر دو لفظوں سے مرکب ہے، تواں اور گر، تواں اور گر سے۔ تواں توانستن سے ہے،
طاقت کے معنی میں، طاقت، اور یہ گر نسبت کے لیے ہے، نسبت کے لیے، جیسے ور آتا ہے نسبت کے لیے، طاقتور، تو ور یا گر یہ نسبت کے لیے ہیں، کہیں ور کا استعمال ہوتا، کہیں گر کر لگا دیا جاتا، گر کا استعمال ہو جاتا، تو وہاں کے ساتھ گر کا استعمال ہے، معنی وہی ہے، لغوی اصلی طاقتور۔ اب طاقتور حقیقت میں مالدار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مجازی معنی مالدار ہے۔ ایک شاعر ایک مالدار کی، ایک شاعر نے ایک مالدار کی، را کا معنی کی، مدح کرد تعریف کی، ایک شاعر نے ایک مالدار کی تعریف کی، ہیچ نہ یافت کچھ نہیں پایا، مطلب شاعر نے مالدار کی تعریف کی تو مالدار نے اسے شاعر کو کچھ نہیں دیا۔ پس ہجو کرد، پھر مذمت کر دی، برائی کر دی، توانگر او را ہیچ نہ گفت، مالدار نے اس کو کچھ نہیں کہا، تعریف کر دی تو کچھ نہیں دیا، برائی کر دی تو کچھ نہیں کہا۔ روز دیگر شاعر بر دروازے او رفت و نشست، روز دیگر دوسرے دن شاعر اس کے دروازے پر، بر دروازے او اس کے دروازے پر گیا، و نشست اور بیٹھ گیا، دوسرے دن شاعر اس کے دروازے پر گیا اور بیٹھ گیا، تو وانگر گفت، مالدار نے کہا، اے شاعر مدح کر دی، ترا ہیچ ترا ندادم، اے شاعر تو نے تعریف کی، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، ہیچ کچھ، ترا تجھے یا تجھ کو، ندادم میں نے نہیں دیا، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، اے شاعر تو نے تعریف کی، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، مذمت کر دی، ہیچ نہ گفتم، تو نے برائی کی، میں نے کچھ نہیں کہا، حالہ چرا نشستئی، اب کیوں بیٹھا ہے، نشستئی اب تو کیوں بیٹھا ہے، نشستئی ماضی قریب واحد حاضر کا صیغہ ہے، اب تو کیوں بیٹھا ہے، گفت اس نے کہا، شاعر نے، حالہ می خواہم کہ اگر بے میری مرثیے تو ہم بگویم، اس نے کہا حالہ اب، می خواہم میں چاہتا ہوں، می خواہم فعل حال ہے خواستن سے، چاہنا واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر بے میری، اگر تو مر جائے، بے میری مردن سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مر جائے، مرثیہ تو تیرا مرثیہ، ہم بگویم بھی کہہ لوں، اب میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مر جائے تو تیرا مرثیہ بھی کہہ لوں، مرثیہ کہہ لوں، مرثیہ پڑھ دوں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مر جائے تو تیرا مرثیہ بھی پڑھ دوں، اس لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ مرثیہ کہتے ہیں وہ نظم جس میں مردے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ حکایت ہشتم، آٹھویں حکایت، شخص دستار درویش گرفت و گریخت، شخص ایک شخص، دستار درویش فقیر کی پگڑی، دستار کا معنی پگڑی، ایک شخص فقیر کی پگڑی گرفت پکڑ لی، لے لی،
و گریخت اور بھاگ گیا۔ ایک شخص نے فقیر کی پگڑی لے لی اور بھاگ گیا۔ یہ پہلے کی بات ہے، جب غربت کا دور تھا، کپڑے کی تنگی تھی، تو کپڑا کسی شکل صورت کا ہو تو لوگ جو اس کو چرا لیتے تھے، لے جاتے تھے۔ بات یہاں تک ہے کہ کفن تک قبر کھود کر نکال لیا کرتے تھے، ان کو کفن چور کہا جاتا تھا، کفن چور۔ تو پہلے کے لوگ غربت کے وقت میں قبر کھود کر کفن چراتے تھے، اور آج کے دور میں تو کفن کا بچا ہوا کپڑا اگر کسی کو دیا جائے تو وہ فری میں لینے کو تیار نہ ہوگا۔ تو یہ وقت ہے، تو ایسے ہی وقت میں ایک شخص نے فقیر کی پگڑی لے لی اور بھاگ گیا۔ درویش بگورستان رفت و نشست، فقیر قبرستان میں گیا، گورستان قبرستان، فقیر قبرستان میں گیا اور بیٹھ گیا۔ بجائے پیچھا کرنے کے، چور کا پیچھا کرتا، قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا۔ مردمہ اورا گفتند، لوگوں نے اس سے کہا، فقیر سے لوگوں نے اس سے کہا کہ آن شخص دستار ترا بطرف باغ برد، وہ شخص تیری پگڑی ایک باغ کی طرف کو لے گیا۔ وہ شخص دستار ترا تیری پگڑی بطرف باغ ایک باغ کی طرف برد لے گیا، وہ شخص تیری پگڑی ایک باغ کی طرف لے گیا۔ بر در گورستاں چرا نشستئی، بر در گورستاں قبرستان کے دروازے پر، چرا کیوں، نشستئی تو بیٹھ گیا ہے، تو قبرستان کے دروازے پر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اگر اس شخص کی تلاش کرنی ہے، پکڑنا ہے تو باغ کی طرف جاؤ، پیچھا کرو، قبرستان کے دروازے پر کیوں بیٹھ گئے؟ وہ چیمی کنی، اور کیا کر رہے ہو یا کیا کر رہا ہے؟ گفت، اس فقیر نے کہا، او نیز آخر اینجا خواہد آمد، او وہ، نیز بھی، وہ بھی، آخر اینجا اس جگہ، خواہد آمد آئے گا، وہ بھی آخر اس جگہ آئے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ یہاں آئے گا، مرے گا، مر کے قبرستان آئے گا، تبھی اس سے مطالبہ کر لوں گا۔ تو گفت، اس نے کہا، وہ بھی آخر اس جگہ آئے گا، ازیں سبب اینجا نشستہ ام، اسی وجہ سے اس جگہ میں بیٹھا ہوں، اسی وجہ سے میں بیٹھا ہوں۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ چھٹی حکایت، ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ بہت سے سال تم جہاز میں رہے اور دریا کا سفر کیا، دریا میں کیا عجیب چیزیں تم نے دیکھیں؟ اس نے کہا، عجیب چیز یہی تھی کہ دریا سے کنارے پر میں سلامت پہنچ گیا۔ ساتویں حکایت، ایک شاعر نے ایک مالدار کی تعریف کی، اس نے کچھ نہیں پایا، پھر برائی کی، مالدار نے اس کو کچھ نہیں کہا، مالدار نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن شاعر اس کے دروازے پر گیا اور بیٹھ گیا۔
مالدار نے کہا اے شاعر، تو نے میری تعریف کی، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو نے برائی کی، میں نے کچھ نہیں کہا، اب تو کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا اب میں چاہتا ہوں کہ اگر تو مر جائے تو تیرا مرثیہ بھی پڑھ دوں۔ 8ویں حکایت۔ ایک شخص فقیر کی پگڑی ایک شخص نے فقیر کی پگڑی لے لی اور بھاگ گیا۔ فقیر قبرستان میں گیا اور بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ شخص تیری پگڑی ایک باغ کی طرف لے گیا، تو قبرستان کے دروازے پر کیوں بیٹھ گیا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی آخر اس جگہ آئے گا، اسی وجہ سے میں اس جگہ بیٹھا ہوں۔ حکایت نہم۔ 9ویں حکایت۔ شخص در خواب با شیطان ملاقات کرد۔ ایک شخص نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی، یعنی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ شیطان کے ساتھ ہے۔ تو ایک شخص نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی۔ یک سیلی بر روئے او زد۔ یک ایک اور سیلی تماچا، سیلی تماچا تھپڑ، ایک تھپڑ یا ایک تماچا بر روئے او اس کے چہرے پر یا اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر یا اس کے منہ پر، زد مارا، اس نے ایک تماچا یا ایک تھپڑ، چانٹا بھی بولتے ہیں، چانٹا، ایک چانٹا اس کے چہرے پر مارا۔ زدن مارنا اسی سے ماضی مطلق ہے، مارا۔ وریش او را گرفت و گفت، ریش کا معنی ہے داڑھی، اور ریش او اس کی داڑھی، را کو اس کی داڑھی کو، گرفت پکڑا، و گفت اور کہا، اس کی داڑھی کو پکڑا اور کہا، اے ملعون، اے مردود، دشمن ما ہستی، تو ہمارا دشمن ہے، دشمن ما ہمارا دشمن، ہستی تو ہے، تو ہمارا دشمن ہے، و برائے فریب دادن ما مردما، ریشے دراز می داری، و برائے کا معنی کے لیے، اور فریب کا معنی دھوکہ، دادن دینا، اور دھوکہ دینے کے لیے، ما مردما ہم لوگوں کو، ما ہم اور مردما لوگ، ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ریشے دراز لمبی داڑھی، موصوف صفت ہے، ریش مانے داڑھی اور دراز لمبی، ریشے دراز لمبی داڑھی، داڑھی داشتن سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، داشتن کا معنی ہے رکھنا، تو رکھتا ہے، اور ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو لمبی داڑھی رکھتا ہے۔ چوں سیلیے دیگر بر روئے او زد بیدار شد۔ چوں جب سیلیے دیگر دوسرا تماچا، دوسرا تھپڑ، دوسرا چانٹا، کچھ بھی کہہ لیں، جب دوسرا تماچا اس کے چہرے پر مارا، زد مارا، بیدار شد تو وہ بیدار ہو گیا، خود وہ شخص جو خواب دیکھ رہا تھا۔
تو وہ بیدار ہو گیا۔ وریش خود را در دست خود دیدہ، شرمندہ گردید و بر خود خندید۔ وریش خودرا اور اپنی داڑھی کو، در دست خود اپنے ہاتھ میں، دیدہ دیکھ کر، شرمندہ گردید شرمندہ ہوا، و بر خود خندید اور اپنے آپ پر ہنسا۔ تو خواب میں جو شیطان کی داڑھی کو پکڑ کر ملعون کہا تھا، تو وہ حقیقت میں شیطان کی داڑھی کو نہیں بلکہ اپنی ہی داڑھی کو پکڑ لیا تھا، اور جو تماچے شیطان کے منہ پر یہ مار رہا تھا تو وہ شیطان کے نہیں بلکہ خود اپنے ہی منہ پر مار رہا تھا۔ تو اس لیے دیکھ کر خود شرمندہ ہوا اور اپنے آپ پر ہنسا۔ حکایت دہم، 10ویں حکایت۔ شخص با بخیل دوستی داشت۔ ایک شخص نے ایک کنجوس کے ساتھ دوستی کر لی۔ دوستی داشت، دوستی کر لی یا دوستی رکھی، داشتن رکھنا، دوستی رکھی یعنی دوستی کر لی۔ تو ایک شخص نے ایک کنجوس کے ساتھ دوستی کر لی۔ روز بخیل را گفت، ایک دن بخیل سے اس نے کہا، اس ایک آدمی نے جس نے دوستی کی کنجوس سے، ایک دن اس نے کنجوس سے کہا کہ حالا بسفر می روم، کہ اب، کہ حالا کہ اب، بسفر سفر پر، با بر کے معنی میں ہے، سفر پر، می روم میں جا رہا ہوں، کہ اب میں سفر پر جا رہا ہوں۔ انگشتری خود مارا بدے، اپنی انگوٹھی ہم کو دو۔ انگشتری انگوٹھی، انگشتری خود اپنی انگوٹھی، مارا ہم کو، بدے دو، دادن سے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہے، ادب کے لیے دو کہہ دیں گے۔ اپنی انگوٹھی ہم کو دو۔ آرا نزد خود خواہم داشت، آرا اس کو، نزد خود اپنے پاس، خواہم داشت میں رکھوں گا، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اپنی انگوٹھی ہم کو دو، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ ہرگاہ اورا خواہم دید، ترا یاد خواہم کرد۔ ہرگاہ جب کبھی، اورا اس کو یعنی انگوٹھی کو، خواہم دید دیکھوں گا، یہ فعل مستقبل واحد متکلم کا صیغہ ہے، دیدن سے، خواہم دید دیکھوں گا، ترا تجھ کو، یاد خواہم کرد یاد کروں گا۔ جب کبھی اسے دیکھوں گا تو تجھے کے بجائے تمہیں یاد کر لوں گا۔ جواب داد، اس نے جواب دیا، کنجوس نے، کہ اگر مرا یاد داشتن می خواہی، کہ اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، اگر مرا مجھ کو یا مجھے، یاد داشتن یاد کرنا، می خواہی تم چاہتے ہو، اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو۔ ہرگاہ انگشت خود خالی بینی مرا یاد کن، ہرگاہ جب کبھی، انگشت خود اپنی انگلی، انگشت انگلی، خالی بینی خالی دیکھو، جب کبھی تم اپنی انگلی خالی دیکھو، بینی دیدن سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ، جب کبھی تم اپنی انگلی خالی دیکھو تو مجھے یاد کر لو، مرا یاد کن مجھے یاد کر لو۔ کہ انگشتری از فلاں
خواستہ بودم کہ میں نے فلاں سے انگوٹھی مانگی تھی، انگشتری انگوٹھی از فلاں، فلاں سے خواستہ بودم چاہی تھی یا مانگی تھی، نداد اس نے نہ دی۔ تو دوست نے کنجوس سے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اپنی یادداشت کے لیے مجھے اپنی انگوٹھی دے دو۔ تو کنجوس نے کہا کہ اگر تمہیں یاد ہی رکھنا، مجھے یاد کرنا ہے، تو اپنی انگلی کو دیکھیو، جب بھی خالی دیکھو کہ میں نے فلاں دوست سے انگوٹھی مانگی تھی نہ دی، تب بھی یاد آ جاؤں گا میں، اس طرح سے یاد کر لینا۔ تو کنجوس کسی بھی طریقے سے مال خرچ کرنے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ حکایت یازدہم، 11ویں حکایت، روز شاعر تقصیر کرد۔ روز ایک دن شاعر ایک شاعر نے تقصیر کرد، غلطی کر لی۔ تقصیر غلطی، کوتاہی۔ تو ایک دن کسی شاعر نے غلطی کر لی، بادشاہ جلاد را فرمود کہ رو بروئے من اورا بکش۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، فرمود فرمایا یا حکم دیا، بادشاہ نے جلاد کو فرمایا کہ میرے سامنے اسے قتل کر دے۔ بکش، کشتن مار ڈالنا سے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہے، بکش مار ڈال، قتل کر دے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ میرے سامنے اسے قتل کر دے۔ لرزہ براندام شاعر افتاد۔ لرزہ کپ کپی، براندام شاعر شاعر کے جسم پر، افتاد پڑ گئی۔ کپ کپی شاعر کے، لرزہ کپ کپی، کپ کپی شاعر کے جسم پر پڑ گئی۔ پڑ گئی یعنی طاری ہو گئی۔ تو محاورے میں ترجمہ ہوگا شاعر کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ندیم اورا گفت، ایک ساتھی نے اس سے کہا، ندیم ساتھی دوست، ایک ساتھی نے اس سے کہا، این چے نامردی و بے جگریست۔ این یہ چے کیا، یہ کیا، نامردی بزدلی، و بے جگری اور بے ہمتی است ہے، یہ کیا بزدلی اور بے ہمتی ہے کہ تم کانپ رہے ہو۔ مرداں گاہے این چنی نمی ترسند، مرداں بہادر، این چنی اس طرح، نمی ترسند نہیں ڈرتے ہیں، بہادر کبھی اس طرح نہیں ڈرتے ہیں۔ شاعر گفت، شاعر نے کہا، اے ندیم، اے ساتھی، اگر مردی بیا بجائے من بنشی، اگر تو بہادر ہے تو آ میری جگہ میں بیٹھ جا، جہاں میں ہوں یہاں آ جا، یعنی میرے قتل کرنے کا حکم ہے تو میرے بدلے تو قتل ہو جا، میری جگہ پر آ جا۔ تا من برخیزم، تاکہ میں اٹھ جاؤں یا بچ جاؤں، تاکہ میں بچ جاؤں یا الگ ہو جاؤں۔ بادشاہ این لطیفہ پسندید و خندید و تقصیر او معاف فرمود۔ بادشاہ نے یہ دلچسپ بات، لطیفہ دلچسپ بات، بادشاہ نے اس دلچسپ بات کو پسند کیا اور ہنسا، و تقصیر او اور اس کی غلطی، معاف فرمود معاف کر دی۔ پہلے بادشاہ
ایسے ہی ہوتے تھے، انہیں دوسروں کی جان ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر قتل کرا دیتے۔ کسی نے کوئی اچھی چیز بنا دی تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے، بے وجہ کسی کا سر قلم کروا دیا۔ تو اس طریقے کی بیہودہ حرکات بادشاہوں کی ہوا کرتی تھیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، حکایت نہم دہم یازدہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔